بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون۔ نحمدہ ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا۔ اللہ تعالی استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا۔ وقال اللہ تعالی فاستغفرہ ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب۔ وقال تعالی واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی رحیم ودود۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے ان 4 آیت کریمہ کی تلاوت کی۔ ہمارا جو بیان ہے وہ استغفار اور توبہ میں جو فرق ہے اس کے متعلق ہے، اور اس کے اندر ہم نے نسوح کے متعلق بات کی کہ توبہ النصوح کیا ہے، اس کی تعریف کی۔ دوستان محترم، شاید یہ ہماری آخری قسط ہو اس سلسلے میں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا کہ استغفار میں اور توبہ میں کیا فرق ہے، اور توبہ تو نصوح کیا ہے۔ تو بات ہماری اس لفظ تک جا پہنچی تھی کہ آج کا جو دور ہے اس میں سنگت کے ساتھ مل کر بیٹھنا آسان ہے، پہلے وقت میں ایسا نہیں تھا۔ مثال کے طور پر آپ کسی اللہ والے کے پاس جاتے ہیں، اگر آپ کو پیدل چل کر جانا پڑے جیسا کہ پہلے وقتوں میں تھا تو بڑا مشکل کام ہے، لیکن آج بڑا آسان ہو گیا ہے۔ کمپیوٹر ہے، انٹرنیٹ ہے، ہوائی جہاز ہیں، کاریں ہیں، بسیں ہیں۔ آپ جو سالوں کا سفر تھا وہ مہینوں میں، دنوں میں، گھنٹوں میں مکمل ہو جاتا ہے۔ تو آپ اگر آن لائن بیٹھتے ہیں تو بھی آپ کو سنگت اچھی مل جائے گی، لیکن اگر آپ اچھی سنگت میں بیٹھنا چاہتے ہیں، آپ کوئی بھی کتاب پڑھنا چاہتے ہیں، آپ نیٹ پر جائیں گے تو آپ کو وہ کتاب بھی مل جائے گی۔ جیسے کہ بڑی بڑی ہستیاں گزری ہیں، انہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، ان کتابوں کے ذریعے ہم ان کی سنگت میں رہ سکتے ہیں۔ تو مجالسۃ الصالحین جو پہلے بزرگوں نے ارشاد فرمایا تھا، جس طرح کی سنگت مل سکے یہ مجالست ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ نیکیوں کی سنگت میں اگر آپ رہنا چاہتے ہیں، آپ نیکیوں کی سنگت میں رہیں۔ انہوں نے دوسری چیز فرمائی، قرأت القرآن۔ قرأت القرآن من تفکر، قرآن مجید کی قرأت کرنا، اس کا معائنہ مفہوم سمجھ کر تفکر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ اس کو پڑھ۔ جب آپ غور و فکر اور تفکر کے ساتھ قرآن پاک کی قرأت کرتے ہیں تو قرآن پاک آپ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ قرآن پاک آپ سے ہم کلام ہوتا ہے تو آپ قرآن مجید کی صحبت میں چلے جاتے ہیں، اور قرآن مجید کی صحبت میں جانا اللہ کی صحبت میں جانا ہے، کیونکہ قرآن کا کلام اللہ کا کلام ہے۔
تیسری جو بات انہوں نے ارشاد فرمائی، خلاء الوطن من الطعام، کھانا اتنا بھی کھاؤ، آپ نے ارشاد فرمایا بزرگوں نے کہ کھانا اتنا بھی نہ کھاؤ کہ سانس لینے کی جگہ نہ رہے، اتنا کھانا کھاؤ کہ بدن میں کچھ خلا رہے، باقی پیٹ تھوڑا سا خالی رکھیں تاکہ آپ کھانا کھانے کے بعد تنگ نہ ہو جائیں، آپ کو گیس پیدا نہ ہو جائے، ڈھکار نہ لگ جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیٹ بھر کے کھانا بندے کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ ڈھکار آنے کا مطلب ہے کہ آپ نے وہ جگہ نہیں چھوڑی، خالی جگہ نہیں چھوڑی۔ اس لیے کھانا کھاتے وقت آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے پیٹ کو تھوڑا سا خالی رکھیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کو 2 روٹیوں کی بھوک ہے تو آپ 1.5 روٹی کھائیں، کم کھائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تنگ نہ ہوں، ہمارے صحت کے لیے ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو انہوں نے ارشاد فرمایا یہ بالکل درست ہے، یہ بہت بڑا سادہ سا نسخہ ہے۔ پہلی صالحین کی سنگت، مجالست اور سنگت اور صحبت، دوسرا قرآن مجید تفکر، غور و فکر کے ساتھ پڑھنا، تلاوت کرنا، تیسرا پیٹ بھر کر نہ کھانا، کھانے کی جگہ باقی رکھنا، اللہ کے ذکر کے لیے اس جگہ کو بچا کے رکھنا۔ چوتھا فرمایا قیام اللیل، جو مغرب کا وقت جب شروع ہو جاتا ہے، مغرب سے لے کے فجر کی نماز سے پہلے نماز کا مطلب یہ نہیں کہ نماز 6 بجے ہوتی ہے، نہیں، جو اس کا ٹائم شروع ہوتا ہے، مثال کے طور پر فجر کا وقت شروع ہوتا ہے 5:20 پر، اس سے پہلے وہ تمام جو رات کا حصہ ہے اسے قیام اللیل کہتے ہیں۔ اس میں آپ چاہے 2 نفل پڑھیں، چاہے 8 نفل پڑھیں، یا اللہ کا ذکر کریں، نوافل پڑھیں، یا آپ درود پاک پڑھتے ہیں یا قرآن پاک پڑھتے ہیں، تو اسے قیام اللیل میں شمار کیا جاتا ہے۔ بہت سی کتب میں اولیاء کرام نے قیام اللیل سے بھی افضل ان نوافل کا شمار کیا ہے جو آپ اوابین کے نفل پڑھتے ہیں۔ تو مغرب کے بعد وہ وقت شروع ہو جاتا ہے، عشاء کی نماز بھی قیام اللیل کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ جب آپ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، بہت سارے بزرگوں نے اسے قیام اللیل کے حصے میں فرمایا کہ یہ بھی قیام اللیل ہے۔ فجر سے پہلے نفل پڑھ لیں، وہ بھی قیام اللیل ہے۔ تہجد جو ہے وہ نصف شب سے پہلے پڑھنی چاہیے، نصف شب جب ہو جائے اس کے بعد آپ تہجد، یہ نہیں کہ آپ 10 بجے سونے لگیں آپ کہیں جی میں تہجد پڑھ لوں۔ بہت سے لوگ میرے سے سوال بھی کرتے ہیں کہ یار وہ ہماری آنکھ نہیں کھلتی تو اس لیے ہم جو ہے 11 بجے پڑھ لیں۔ ایسا نہیں ہوتا، کبھی کبھار ہوتا ہے کہ بندہ بہت تھکا ہوا ہے یا اس کو تکلیف ہے یا وہ بیمار ہے، اس کو ڈر ہے کہ اگر میں سو جاؤں گا تو شاید میری آنکھ نہ کھلے بیماری کی وجہ سے، تو وہ شخص، اس کے لیے چھوٹ ہے کہ وہ 2 نفل 4 نفل 6 نفل پڑھ لے، وہ تہجد میں شمار ہو جائیں گے۔ لیکن ایک تندرست آدمی اگر موجود ہے اور وہ یہ کہے کہ میں 10 بجے یا 11 بجے سونے سے پہلے نفل پڑھ لوں، وہ تہجد کے نفل نہیں ہوں گے، اس کو قیام اللیل میں شمار کیا جائے گا۔ رات کے قیام کو اللہ پاک نے دن کے قیام پر فضیلت دی ہے۔ رات کے جو وقت ہے رات کا، اس قیام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا پسند کیا ہے۔ تہجد پڑھیں، نوافل پڑھیں، رات کو جاگیں، تلاوت کریں، اللہ کو یاد کریں، استغفار کریں، درود پاک کریں، ذکر کریں، جو کچھ بھی ان لمحات میں آپ کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اللہ کے حضور رات کی تنہائی میں جو بھی وقت آپ گزاریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت کو افضل جانتے ہیں، اس وقت کو اچھا جانتے ہیں۔ 5واں انہوں نے فرمایا ان تدرو انتا صبح، اور جب صبح فجر پڑھے، صبح کا وقت ہو تو اللہ کے حضور گریہ زاری کریں، اللہ پاک کے آگے روئیں، گڑ گڑائیں۔ یہ عادت
آپ لوگوں کو بنا لینی چاہیے، اپنی اولاد میں بھی وہ عادت ڈالنی چاہیے۔ اللہ پاک انہیں گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، تو انہیں سمجھ نہیں ہوتی بچوں کو کہ رونا کس چیز کا ہے۔ اب بچہ اگر سوال کرتا ہے، وہ کہتا ہے بھی آپ کیوں روتے ہیں، آپ کیوں، کیا جواب دیں گے؟ وہ اس کو سمجھائیں کہ بیٹا رونا اللہ کو پسند ہے، بیٹا رونا اللہ کو پسند ہے، اللہ اپنے رونے والے بندوں سے محبت کرتا ہے، گریہ زاری کرنے والے بندوں سے اللہ محبت کرتا ہے، اور یہ جو آنسو گرتے ہیں مومن کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف میں، اللہ کے عشق میں، اللہ کے ڈر میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کی طلب میں، تو جب اللہ تعالیٰ کی طلب میں انسان آنسو بہاتا ہے اللہ کے عشق میں، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجر میں رونے کے آنسو جو ہے، کبھی اللہ کی قربت کی طلب کے آنسو ہیں، محبت کے بھی آنسو ہوتے ہیں، تو جو وہ گریہ زاری کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت پسند کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ دو آنسو مجھے بڑے پسند ہیں، وہ بڑے افضل ہیں۔ کون کون سے؟ جو مجاہد میدان میں اپنے وطن کی حفاظت کے لیے اپنا خون بہاتا ہے، دو خون کے قطرے مجھے بڑے پسند ہیں، اور یہ دو قطرے نہایت محبوب ہیں۔ ایک وہ کہ جو خون کا قطرہ مجاہد نے اپنے وطن کے لیے بہایا، اور اس جوان کا آنکھ کا آنسو، اس کا قطرہ جو اللہ کی محبت میں وہ گراتا ہے، وہ گریہ زاری کرتا ہے، وہ جوان ہونے کے باوجود رات کو گڑ گڑاتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیتا ہے، تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ میں اس جوان سے بہت محبت کرتا ہوں، وہ جو اس کا آنسو ہے وہ میرے لیے اس لیے بڑا افضل میں اس کو بنا دیتا ہوں۔ اور جن کی عادت نہیں ہے رات کو گڑ گڑانے کی، میری اپیل ہے کہ وہ لوگ رات کو اٹھ کر کسی بھی پہر اپنے رب سے معافی طلب کریں اور گڑ گڑائیں۔ اللہ کو ہو سکتا ہے آپ کی ادا پسند آ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو معاف فرما دے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو پہچان نصیب فرما دے۔ تو میرے دوستو، آگے انہوں نے فرمایا کہ یہ جو 5 چیزیں میں نے بیان کی ہیں، اس سے دل کے امراض ٹھیک ہوتے ہیں، اور توبہ توبہ جو ہے وہ توبہ نصوح بن جاتی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حارث المحاسی سے سنا، وہ فرماتے تھے، اس کو امام حضرت عبد الرحمن السلومی نے بھی روایت کیا ہے، فرماتے ہیں ما کنت قط اللہم انی اسألک توبہ ولکنی کنت وقولو اللہم رازقنی شہوت التوبہ۔ فرماتے ہیں حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت حارث المحاسی سے سنا ہے، وہ فرمایا کرتے تھے ہمیں اپنی اور کسی بھی مجلس میں جب وہ بیٹھنے والوں کو اور اپنے طالب علم کو وہ بتایا کرتے تھے کہ میں نے زندگی میں کبھی یہ دعا نہیں کی کہ اے اللہ میں تجھ سے توبہ کا سوال کرتا ہوں، یہ کبھی میں نے سوال ہی نہیں کیا، میں ہمیشہ یہ دعا کرتا تھا عمر بھر کہ اے اللہ میں توبہ کی عشق کا سوال کرتا ہوں، مجھے توبہ کرنے کا عشق ہو جائے۔ ایک سوال تو توبہ کا تو علیحدہ ہے، وہ کہتے تھے کہ مجھے توبہ کرنے کا عشق ہو جائے۔ اب وہ کہتے ہیں جو شہوت التوبہ مانگتا ہوں، یعنی عشق توبہ مانگتا ہوں، میں اللہ سے توبہ کا عشق مانگتا ہوں، شے سے عشق ہو جائے۔ اب تک اس کی وہ تعریف کرتے ہیں، جس شے سے عشق ہو جائے بندہ اس سے جدا نہیں ہوتا، جس بندے کو شدید محبت ہو جائے اس سے ہی نگاہ اس کو اٹھانے کا اس کا دل نہیں کرتا کہ میں اس سے نگاہ ایک طرف کر لوں، اس کی طبیعت اس کو بھولتی نہیں ہے۔ تو اگر خالی توبہ مانگو تو کبھی توبہ ملے گی، کبھی توبہ کو آپ بھول جائیں گے، کبھی ترک ہو جائے گی۔ اگر توبہ کا عشق نصیب ہو جائے تو عمر بھر کبھی سانس میں بندہ توبہ سے جدا نہیں ہوگا،
किसी सांस से जुदा नहीं होगा, हर वक्त तौबा उसके दिल पर वारद रहेगी और उसके बाद का हाल बन के रहेगी। और बंदा तौबा हर वक्त, बंदा और तौबा हर वक्त जुड़े रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी तौबा करो कि तौबा तन्नसूह भी हो और वो तौबा आपके साथ लिपट भी जाए। लिपटेगी तभी जब आप इश्क करेंगे तौबा के साथ, आप तौबा के साथ चिमट जाएंगे, साथ लिपट जाएंगे। तौबा के साथ कभी मुफारका, कभी जुदाई नहीं होगी। तौबा एक हाल बन जाएगी हमारे कल्बो बातन का। और तौबा का मतलब मैं आपको काफी डिटेल के साथ बता चुका हूं कि अल्लाह की तरफ रुजू करने को तौबा कहते हैं। इसको कहते हैं, अल्लाह की तरफ रुजू करने को तौबा कहते हैं, इस्तिगफार को माफी कहते हैं। जब तौबा हर वक्त के लिए यानी वो दायमी हाल बन जाए हमारे कल्ब व बातन का, तो उसका मतलब ये है कि हमा वक्त अल्लाह के रुजू के हाल की तरफ हम रहेंगे और हर वक्त दिल अल्लाह की तरफ से कभी गाफिल नहीं होगा। तो असल तौबा तौबातुन नसूह ये है कि दिल अल्लाह की याद से गाफिल ना रहे, हर वक्त अल्लाह से ताबे यानी राजे रहे, यानी अल्लाह के साथ शागिर रहे, अल्लाह का जाकिर रहे, अल्लाह का आरिफ रहे, अल्लाह का मुहिब, अल्लाह के साथ जुड़ा रहे। तो जब दिल हर वक्त अल्लाह की तरफ रागिब रहता है तो वो दायमी हो जाता है, वो बंदा अबवाब बन जाता है, वो हमा वक्त अल्लाह के साथ हालत तौबा, ताल्लुक़ तौबा में रहता है। और इसमें मैंने आपको समझा दिया कि इसमें तमाम असरात बद को जिंदगी से निकाल देना, जो भी गुनाह किए ख्वाह वो किसी किस्म के भी हो, जब उनको बंदा छोड़ देता है और अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो जाता है, वो अल्लाह के दायरे में आ जाता है। अल्लाह ताला उसको हिसार में ले लेते हैं, ख्वाह वो हकूक अल्लाह में है, ख्वाह वो हकूकुल इबाद में है, ताकि अल्लाह की कोई भी नाफरमानी ना हो। ख्वाह वो अल्लाह से ताल्लुक रखने वाले अमल में थी, ख्वाह वो बंदे के हकूक को तलफ करने के मामलात में थी। बंदा जब अल्लाह के साथ अपने कल्ब को दायम बना लेता है तो फिर दूसरे लोग भी उसके ज़रर से बच जाते हैं, क्योंकि बंदा शैतानियत नहीं करता ना। जब शैतानियत नहीं करता तो वो गुनाह भी नहीं करता, दूसरे लोग उससे महफूज हो जाते हैं। मेरे दोस्तान मोहतरम, अल्लाह ताला से दुआ फरमाएं, अल्लाह पाक हमारे सगायर कबायर सारे गुनाह मुआफ़ फरमाए और हमें कामल तौबा और तौबा तन्नसूह की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। आँख हर वक्त मेरी तुझसे लड़ी रहती है, आँख हर वक्त मेरी तुझसे लड़ी